کہ میں ایک اونٹ پہ سوار تھی جو کچھ شریر تھا، تو آپ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے شریر ہونے کی وجہ سے نہ میں اسے مارنے لگی، تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو. اونٹ کو حضرت جی فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز میں سے چلی جاتی ہے اسے بے رونق کر دیتی ہے. نرمی حضرت، جس کا میرے معاشرے میں بڑا ہی فقدان ہے حضرت، بڑا ہی فقدان ہے. نرمی حضرت بڑا فقدان ہے حضرت میرے معاشرے میں. اس گناہگار نے 10 محرم کو بھی نا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی دیگیں بانٹتے بھی لوگوں کو ذلیل کرتے دیکھا ہے حضرت. میں کہیں کھڑا تھا، تقریر پہ کہیں جانا تھا، تو ان سے رابطہ ہو، انہوں نے کہا جی فلاں جگہ کھڑے ہوں تو وہاں سے ہم آ کے نا آپ کو لے لیتے ہیں. تو وہاں قریب ایک حاجی صاحب جو ہے نا وہ دیگ بانٹ رہے تھے. حضرت ہمارے معاشرے کو بڑی تربیت کی ضرورت ہے. سڑک تو بڑی دور کی بات ہے، آپ ابھی مسجد میں لنگر بانٹے ہیں، دیکھیں ہم مسجد کا کیا حال کرتے ہیں. لوگوں کا قصور نہیں، تربیت نہیں ہے حضرت، کوئی تربیت نہیں. ادھر جو ہے نا وہ تربیت کا بڑا فقدان ہے، ضرورت ہے بڑی زیادہ تربیت کی. آپ مسجد میں بھی لنگر بانٹے یا دنیا کی ایک بات کریں تو کئی سال کی عبادت غارت ہو جاتی ہے. ہم ایک چاولوں کے شاپر کے لیے بھول جاتے ہیں سارا کو، وہ تو پھر سڑک ہے حضرت. وہ لنگر بانٹ رہا تھا تو ظاہر ہے حضرت جی دھکے بھی دے رہے تھے ایک دوسرے کو، کھینچا تانی بھی تھی. آخر وہ حضرت صاحب کو جلال آیا جو امام حسین کے نام کی دیگ بانٹ رہے تھے، جن کی شان یہ ہے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے. جن کی شان یہ ہے، جن کے نام کی دیگ بانٹ رہی تھی نا، ان کی شان یہ ہے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. بیٹھے رہے، بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سائیں. آخر حاجی صاحب کو جلال آیا اور حکم صادر فرمایا اوئے بند کر دیو دیگ. جنی دیر لائن چ نہیں لگن گے کسی نو کھ نہیں دینا ہے. تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں حاجی صاحب کیوں مالک دی مخلوق تے سختی کرن دے دیو، جو نے سانو لینے لا ہڑیا تو کی بنے گا پھر. ہاں بھائی اپنے معاملات دیکھو حضرت، اللہ کس طرح نواز رہا ہے. اگر کوئی موقع آ گیا کو تو 5000 6000 کی دیگ بانٹ نہیں لگا ہے تو کیوں رب کی مخلوق کو ذلیل کرتا ہے. انہوں نے نہیں لگنا لائن میں، انہوں نے اسی طرح کرنا ہے. تو نرمی اختیار کر، تو دیکھ تو صحیح تو بانٹ کن کے نام کی رہا ہے. وہ مخلوق بیچاری للچائی نظروں سے دیکھ رہی ہے، حاجی صاحب دیکھ کے اوپر ڈکن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں جی جنہیں دیر لائن چ نہیں لگن کہ میں دیگ نہیں ونڈنی کوئی. اگر اس نے ہمیں لائن پہ لگا دیا تو پھر کیا بنے گا حضرت ہمارا. حضرت نبی علیہ السلام نے میں کہتا ہوں کمال ارشاد فرما دیا. حضرت سیدنا انس کئی بار آپ کے سامنے یہ حدیث پاک سنانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، پھر دہراتا ہوں. عرض کی محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام میرا غلام غلطی کرتا ہے، کتنی بار معاف کروں؟ 1 بار کروں، 2 بار کروں، 3 بار کروں، 4 بار کروں، چلو اس کے بعد پھر میں اس کو سزا دوں اس کی غلطی پہ. اے محبوب خدا غلام غلطی کرتا ہے کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا اے میرے صحابی جتنی دوار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کرے اتنی بار تو بھی معاف کر دیا کر. قاعدہ دے دی. تو 5000 کی دیگ بانٹنے لگا مالک کی مخلوق کو ذلیل کرنے. قربانی پہ بھی میں نے دیکھا اب آپ اسی طرح کرتے ہیں. بھائی اب تو نے قربانی کی ہے، خون بہ کے گلی میں آ رہا ہے، لوگوں کو تو پتہ تو نے قربانی کی ہے. لوگوں نے تو آ کے تیرے دروازے پہ بیل دینی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کام مک گیا ہے. میں نے دیکھا اب آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. قربانی کن کے نام کی دے رہا ہے؟ حضرت ابراہیم جن کی سنت ہے. اور ان کا کیا عالم تھا، اللہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا تھا. اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نے جیسے یہ ہمارا حال ہے تو یہ فقط سامنے دروازہ ہے نا حضرت جی. ہاں اس سائڈ پہ کھڑکیاں ہیں، مجھے یہاں بھی نظر آ رہا ہے، اس سائڈ پہ بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن پیچھے کوئی معاملہ نہیں. لیکن حضرت نے اپنا گھر مبارک اس طرح بنوایا تھا کہ چاروں سمت دروازے تھے حضرت. اور حضرت کھانا رکھ کے بیٹھ جایا کرتے، جدھر سے جاتا کوئی شخص دکھائی دیتا اس کو پکڑ کے لاتے اور اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا. اگر جس دن کوئی مہمان نہیں نہ ملتا تھا اس دن حضرت پھر روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے.
اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ لکھا ہے بزرگوں نے مختلف انداز سے، جس کا مفہوم ہے کوئی بندہ نہیں نظر آیا چاروں سمتوں سے، آپ خود اٹھ کے بندے کی تلاش میں گئے. ایک بوڑھا شخص مل گیا، اس کو لا کے بٹھایا، فرمایا کھانا کھا. اب طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اس نے جناب اس نے اسی طرح اٹھایا، حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اس نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں، میرا تو مذہب ہی ہو رہا ہے. فرمایا اٹھ، تو اگر میرے رب کا نام نہیں لے گا میں تجھے کھانا بھی نہیں کھلاؤں. اٹھ کے چلا گیا. تو لکھا ہے کہ وہی آئی، اے میرے خلیل 60 سال 70 سال ہو گئے، اس نے میرا نام ہی لیا، میں بھی تو کھلا ہی رہا ہوں. اپنے اپنے معاملات دیکھا کرو حضرت جی. اگر وہ ہمیں لائنوں پہ لگانے آ گیا نا، بڑا اوکھا معاملہ بنے گا حضرت. میں آپ کو کسی کی بات نہیں سناتا، میں آپ کو اپنی سناتا ہوں. اللہ کی قسم ہے شرم سے مر جاتا ہوں کہ اس کا کتنا فضل ہے میرے پہ. اللہ میں بہت اوائڈ کرتا ہوں یہ ایسی جگہوں پہ جانے سے جہاں کچھ ایسا معاملہ بنے، لیکن ظاہر ہے میرے ساتھ بھی ضرورتیں ہیں، جانا تو مجھے بھی پڑتا ہے. میں یہ پیچھے بینک آف پنجاب ہے، میرے بچے ایجوکیٹر میں پڑھتے تھے تو فیس وہاں جمع کروانی پڑتی تھی. میں صرف ایک بار گیا، اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں گیا، کیونکہ لائن لگی تھی، میں بھی جا کے لائن میں لگ گیا. وہ سارے اٹھ کے آگے، حضرت صاحب ہے کی کرن دے دیو تسی نہ لائن چلو. وہ مجھے اندر لے گئے، سیٹ پہ بٹھایا، بل جمع. اللہ انتہائی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے، اتنے احباب لائن میں کھڑے. لیکن اس وقت اب چارہ میں نے اللہ ان کو بڑا منع کیا کہ نہیں حضرت یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ بالکل ہمارے پاس مسجد میں خطیب، اب آپ کو بھی ہم نے لائن میں لگانا ہے. تو حضرت جی رب مجھ پہ اتنا مہربان، اور میں مالک کی مخلوق کی لائنیں لگاؤں؟ نہیں حضرت دیکھنا چاہیے حضرت، مجھ پہ تو ویسے بڑا فضل ہے حضرت. یہ جو کچھ ہے یہ سلیمان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری اس دین کی برکتیں ہیں حضرت. یہ ساری اس کی برکتیں ہیں. اگر یہ اتر جائے، اگر سینے میں سے قرآن نکل جائے، اگر ساتھ میں سے علامہ خادمی مصباحی اتر جائے، تو حضرت جی کون مجھے پوچھے گا حضرت جی؟ کون پوچھے گا حضرت؟ کوئی بھی نہیں حضرت. یہ ساری برکتیں ہیں رب کی. اللہ کی مخلوق پہ نرمی کرو حضرت جی. جے کدی کو دیگ ونڈن نہیں لگو تو دیگ ونڈو، رب دی مخلوق نو ذلیل تے نہ کرو یار. انہوں نے نہیں لائن لگانی، چل تو بندہ بن جا. اگر وہ ہے تو بھی تو وہی کر رہا ہے نا جو وہ کر رہے ہیں. نہیں، پیار سے منع کرتا جا، ساتھ بانٹتا جا. اللہ کے بندے اینے جو تو چول دینے نے اللہ دے بندے اینا تو ذلیل کر چھڑے رب دی مخلوق. حقیقت ہے حضرت کتنے دینے ہم نے. اب وہ بھی ہم نے اشارہ کیا ہوتا ہے دینے والے کو، بوٹیاں سائڈ تے لاندا جائیں. بڑا کچھ دیکھتے ہیں حضرت. نہیں فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی. اور یہ کتاب ہے کیمیہ سعادت، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی اس کے مصنف ہیں. ویسے عام مکتبے سے بھی لیں گے تو مل جائے گی، لیکن کوشش کرنا اگر خریدنی ہو تو دعوت اسلامی والوں کی خریدنا. اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اعراب لگا دی ہیں حضرت. آپ کو بزرگوں کے نام پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی حضرت. اس طرح آپ غلط ملت نام پڑھیں گے حضرت، انہوں نے اعراب لگا دی ہیں. اب نام پڑھیں گے، پھر اور بھی جو مشکل حروف ہیں ان پر بھی انہوں نے اعراب لگا دی، تاکہ آپ کو پڑھتے ہوئے یہ کتاب ضرور خریدیں اور پھر پڑھیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح کے تھے حضرت. ایک بزرگ ہوئے حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ مجھے معافی دے، اللہ مجھ پہ رحم فرمائے. یہ درزی تھے. اس وقت تو ظاہر مشینیں نہیں ہوتی تھی، اس وقت تو سوئی سے کپڑے سیے جاتے تھے. اس میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک آتش پرست نا آپ کا گاہک تھا، وہ حضرت سے کپڑے سلواتا تھا اور ایسا دراز سے سلوا رہا تھا. تو جب بھی کپڑے آپ سے اپنے سلوا لیتا نا تو جاتے ہوئے اصلی پیسے دینے کے بجائے حضرت کو کھوٹا سکہ دے جاتا. حضرت کو بھی پتا تھا کہ سکہ کھوٹا ہے، آپ رکھ لیتے حضرت. پھر اس نے کہیں سوٹ سلوایا، سوٹ سل گیا. وہ جب لینے کے لیے آیا نا تو حضرت نہیں تھے، حضرت کا شاگرد تھا. جب اس نے کپڑے لے کے وہ کھوٹا سکہ دیا نا، شاگرد نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ کھوٹا سکہ کون لے گا، درہم دے اصلی. اس نے اصلی درہم دیا. حضرت تشریف لائے، آ کے دیکھا تو اس کے کپڑے نہیں موجود. آپ نے اپنے اس شاگرد سے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ آتش پرست جو ہے وہ لے گیا، جو ہے نا وہ جو آتش پرست ہے وہ اپنے کپڑے لے گیا. تو وہ شاگرد عرض کرتا ہے جی حضور لے گیا. تو آپ نے فرمایا دے کے کیا گیا؟ تو شاگرد عرض کرتا ہے حضور کھوٹا سکہ دے رہا تھا، میں نے نہیں لیا، میں نے کہا اصلی پیسے دے. آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرتا ہے حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے مجھے تو کئی سال ہو رہے ہیں میں اسے کھوٹا سکہ ہی لے رہا.
تو شخص آگے سے شاگرد عرض کردہ حضور آپ دانا آدمی ہیں، اللہ نے عقل سے نوازا ہے، ہوش ہے، فہم ہے، فراست ہے، تو آپ اس سے کھوٹا سکہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے لے لیتا ہوں چل مینوں دے دے، میرے کسی اور مسلمان پر نہ کتے دے دے۔ یہ اخلاق تھا ان کا، یہ ان کا انداز تھا۔ چل میں اپنی پنجابی میں اس کو کہوں گا، چل مینوں ٹھگ لا لے، کسی اور نہ کتے لائے جا کے ہیں۔ یہ ایویں ہی نہیں، زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب۔ فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی نرمی لے آؤ، بڑی بڑے سخت، توبہ توبہ۔ فرمایا عائشہ نرمی، جیسے میں نے کہا نا دیکھ ان کے نام کی بٹ رہی ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھو تو صحیح حضرت ان کا کمال۔ یہ لکھا ہے کہ ایک دن دونوں شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین اپنے ایک بوڑھے شخص کو نا وضو کرتے دیکھا، تو دوران وضو ان کی کچھ سنتیں رہ گئیں۔ اب شہزادے تھے حضرت، کہہ سکتے تھے لیکن نہیں حضرت۔ فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو۔ جب وہ بزرگ وضو کر کے اٹھے نا تو دونوں شہزادے ان بزرگوں سے کہتے ہیں حضرت ہم ذرا دونوں وضو کرنے لگے ہیں، آپ ذرا دیکھیں ہاں ہمیں سے اچھا وضو کس کا ہے۔ اب حضرت یہ تو وہ تھے جنہوں نے وضو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا حضرت نے۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے وضو حضرت مولا علی شیر خدا سے سیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے پرورش بھی سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محفوظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پائی تھی حضرت۔ کیا ان کے وضو میں کوئی رہ سکتا تھا معاملہ؟ نہیں حضرت۔ جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا نا تو بزرگ سمجھ گئے اصل ان کا کچھ نہیں رہا، اصل میں رہ میرا گیا تھا جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ انداز تھا حضرت ان کا۔ فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، عائشہ نرمی اختیار کرو۔ یہ جس چیز میں ہوتی ہے یہ اسے زینت بخشتی ہے حضرت۔ یہ حضرت جی کیوں اسلام بریک کر گیا؟ اسپیشل میں کہتا ہوں حضرت جی سب کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ساڈا تے بڑا ہی چنگا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پاویں سانوں الف دی کوکو نہ آندی ہوئے، اگر اسی داڑھی رکھی تو لوگوں نے کہنا مولوی ہے، پاویں سانوں کھ بھی نہیں آندا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کہنا ہے یہ مولوی ہے حضرت، اور ہماری ہر حرکت نوٹ ہونی ہے حضرت۔ اس لیے تو جو ہم داڑھیوں والے ہیں حضرت جی ہمارا تو انداز ہی زمانے سے مختلف ہونا چاہیے، ہمیں تو بڑا بڑا کچھ جر جانا چاہیے حضرت جی۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ آپ کا جو ہمسایہ تھا وہ مجوسی تھا، اس کا چھوٹا بچہ تھا، تو اکثر نہ رات کو اس کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی۔ ایک دن بڑی آواز، بڑی زیادہ آواز آئی رونے کی۔ حضرت گئے، پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور غریب ہوں تو گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے، جس وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ حضرت گئے اپنے گھر سے چراغ لا کے اس کو دے دیا، اگلے دن پھر دے دیا، تیسرے دن پھر دے دیا۔ جب چوتھا دن آیا نا تو وہ مجوسی اپنی بیوی سے کہنے لگا 3 دن ہو گئے ہیں حضرت باجزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روشنی ہمارے گھر آ رہی ہے، تو پھر اپنے سینوں کو کیوں بے نور رکھیں؟ آج چل ان سے کہتے ہیں حضور کلمہ پڑھا کے سینے بھی روشن کر دے۔ یہ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، اقبال کہتا ہے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جا جا کے دیکھ اپنے اسلاف کو، مسلمان ان کو کہتے ہیں حضرت، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو حضرت، ہم بس اس کے مسلمان ہیں نہیں حضرت۔ عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی حضرت، عائشہ نرمی اختیار کرو۔ یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے رونق بخشتی ہے۔ نرم و اللہ دی مخلوق تے حضرت جی بڑا ہی ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے حضرت، ہاں بہت ڈر نہیں، وہ دی مخلوق تے نرمی کرو حضرت جی، وہ دی مخلوق تے نرمی۔ اور وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کیا ہے، اور حضرت رو رو کے دعا کریا کرو، یا اللہ پیسے دے لیکن ادی محبت تو بچا حضرت، اسی ادی محبت غر یہ تے اس لیے اینو خرچ کریے رب دے نام تے حضرت۔ اور جیسے میں نے کہا نا کیمیا سعادت خریدیں، پڑھیں کہ ہمارے اسلاف کتنے سخی تھے حضرت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے، اور یاد رکھنا حضرت جی اللہ، میں اپنی سادی انداز، اللہ نہیں کبھی کسی کا رکھتا، یہ شیطان نے ہمیں وہم ڈالا ہوا ہے جی دیں گے تو غریب ہو، نہیں کبھی نہیں۔ حضور قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کچھ حالات بنے اس طرح کے، کچھ سمجھ نہیں آئی، جس کسی کے پاس گیا کسی نے میری داستان غم نہیں سنی،
کسی نے میری داستان غم نہیں سنی حضرت۔ فرماتے ہیں آخر میں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا حضرت، ایسا پاک شہر جہاں گیا ہوا کبھی کوئی خالی نہیں آیا حضرت، جس شہر کی بھیک سارا زمانہ کھاتا ہے حضرت۔ اب فرماتے ہیں وہ دور تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ فرماتے ہیں کاشانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر چارپائی بچھا کے نا بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں حضرت کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کی حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں ہوں، بس حالات بنے ہیں، کچھ معاملات بن گئے ہیں اور حالات آپ کے در پہ لے کے آئے ہیں۔ آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب آپ مسلمانوں کے بھی امیر ہیں اور پھر آپ ساتھ ساتھ دل کے بھی امیر ہیں حضرت، مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے۔ کہتے ہیں باہر سے مکان بڑا زبردست تھا تاکہ کسی پہ راز نہ کھلے۔ فرماتے جب کاشانہ صدیق میں حاضر ہوا، آستانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، چارپائی تو بڑی دور کی بات ہے، اندر ایک کھجور کی چارپائی زمین پہ بچھی ہے اور وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، ہاں وہ بھی پھٹی ہوئی ہے۔ فرماتے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا کے کہنے لگے بھائی بات سن، 3 دن گزر گئے میں نے تو خود ہی کچھ نہیں کھایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں حضرت وہ بھی دور ہوا ہے کہ جب وزیر اعظم ہو اس میں 70 ڈشیں پکتی رہی ہیں، 70 ڈشیں وزیر اعظم ہو اس میں پکی ہیں حضرت۔ ادھر دیکھو حضرت صرف وزیر اعظم نہیں ہے، یاد رکھنا صرف وزیر اعظم نہیں ہے صرف، بلکہ شان یہ ہے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کیا ہے، میرا ابو بکر وہ ہے کہ اس کا حق اللہ ادا کرے گا۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ہیں، ابو بکر ابو بکر ہیں، ابو بکر ابو حق تھا۔ یا تو حضرت جی چھوٹا سا عہدہ ملے تو ہماری ٹوریں بدل جاتی ہیں حضرت، صرف خلیفہ رسول نہیں تھے، صرف امیر المومنین نہیں تھے حضرت، یار غار بھی تھے اور بعد میں یار مزار بھی ہیں حضرت۔ یا تو ٹوریں بدل جاتی ہیں، بندہ چھوٹا سا کونسلر بن جائے تو وہ بھی کہتا پیچھے پیچھے ہو جو میں لنگا لگا ہوا۔ فرماتے اندر لے گئے اور فرمانے لگے یار 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کہاں سے دوں؟ ہاں انہوں نے بتایا حضرت جی کہ کس طرح خدمتیں ہوتی ہیں حضرت جی، یہاں دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے، خواب تو ہمیں ریاست مدینہ کے دکھائے گئے، اور اب جو پاکستان کا حال ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، وہ میرے بھی سامنے ہے حضرت ہیں۔ وہ تھے ریاست مدینہ والے ہیں۔ فرمایا اندر گیا تو چارپائی تو دور ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے وہ بھی پھٹی ہے۔ فرمایا اس پہ بٹھا کے کہنے لگے وہ 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کہاں سے دوں؟ ہاں اس طرح کر میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا۔ آئے ذو النورین، 2 نوروں والے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک نور عطا فرمایا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 عطا فرمائے ہیں۔ آئے شانیں ہیں نا اپنی اپنی سب کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت وہاں جا کے بتانا پڑے گا کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں بتانا پڑے گا، حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونا کافی ہے تیرے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پوچھتا وہاں پہنچا نا، تو کہتے ہیں حضرت اپنے بچوں کی تربیت فرما رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اوئے تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، تم نے آج پھر دودھ میں شہد ملا کے پیا ہے۔ اگر آج کے بعد کبھی شہد پینا ہے تو تنہا پیو کیونکہ وہ میٹھا ہے، اور اگر دودھ پینا ہے تو تنہا پیو، وہ بھی اکیلا ہی میٹھا ہے، دونوں کو جمع نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں باہر بیٹھا سن رہا تھا، میں نے خود کو کہا ہے بھائی جو اپنے بچوں کی اس بات پر بھی تربیت کر رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، وہ مجھے کیا دیں گے؟ کہتے میں واپس مڑ، کہتے واپس پلٹا ہی تو ساتھ آپ بھی تشریف لے آئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، کہتے مجھے سلام کیا،
کہتے میں نے سلام کا جواب دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. ان کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی میرے محبوب کا ہی امتی ہے. فرماتے غلام نے چارپائی بٹھائی, مجھے بٹھا دیا اور فرمانے لگے بھائی معذرت تجھے تکلیف ہوئی, میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا. فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے جو چیز میرے پینے کے لیے لائی گئی نا, وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا. کہتے وہ پی کے فارغ ہوا, ساتھ ہی کھجوروں کا حلوہ آ گیا. کیا میں بڑا حیران ہوا, یہ حضرت اپنے بچوں کو تو فرما رہے تھے کہ دودھ میں شہد نہیں ملا کے پینا, اور مجھے جو سب سے پہلے پلایا وہ دودھ اور شہد ہی ہے. کہتے میں نے بارگاہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے بچوں کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ یہ پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ اس سے ہم ہی لطف اندوز ہوں, بلکہ یہ پیسے اس لیے ہیں کہ میں ان کو محبوب کی امت پہ خرچ کروں. لیکن حضرت یہاں الٹ ہو گئے, اپنے تے لکھ تے مخلوق تے بست کر کے کک. ہاں بند کر دیو دے لینے لگو. بابا تو کی بندے نو دیکھ دین لگا, اینے جو تو چول دینے نے, کیوں مالک دی مخلوق ذلیل کرن دے ہیں. خدا دا خوف کھا کے تے تینوں لینے لاندا ہی. ہاں حضرت جی پیر تے ڈریا کرو, مت آکھی میں پڑھیا تے مت آکھ میں پڑھیا. رب جبار قہار سنیندا مت رڑ جاؤ دودھ کڑیا. ہاں ایویں نہ تو وہم چ پھر کے میں بڑا وڈا چودھری ہاں کو نہ بھائی, بے نیاز بادشاہی دی مخلوق تے نہ اس طرح کرنی ہے. مت کے تینوں بھی لینے لاندے نہیں پھڑ کے. بڑا دھیان کرنا ہے حضرت, پتہ ہے نہیں انجی کرنا ہے بس ٹھیک ہے. ونڈ ہونا دے نا دی تے اللہ کو دعا کر یا اللہ میرا ونڈیا قبول فرما لے, میرا ونڈیا قبول فرما لے. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت میں پریشان ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, آدھی مانگنے والا نہیں. فرما لگے تو پریشان نہ ہو, میں نے تیرے لیے اونٹ تیار کروا دی ہے, اس پہ 6000 درہم بھی رکھ دیے. کہتے میں 3000 مانگنے آیا تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 6000 عنایت فرما دی. اور فرمانے لگے کیونکہ تو دور سے آیا ہے, اونٹ پہ تیرے یہ کھانا بھی میں نے رکھوا دی ہے, ٹھیک ہے, تیرے بچوں اور تیری بیوی کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں, ٹھیک ہے. فرماتے جب میں چلنے لگا نا تو میں نے عرض کی حضور اے اونٹ واپس کرنا آنا ہے. فرما لگے اونٹ بھی تیرا ہی ہے, اونٹ بھی تیرا. عثمان ذوالنورین ہے, ذوالنورین ہے, ذوالنورین علی 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 ہیں. فرمایا اونٹ بھی تیرا ہی ہے. اچھا کمال بات جو میں نے پڑھا ہے کہ وہ جو بزرگ تھے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا عرض کرتے ہیں حضور بہت شکریہ, آپ نے میری امید تو ہی ود عنایت فرمایا. تو لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے اور میرا کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے, شکریہ ادا کرنا ہے تو ابو بکر کا کر ہے. اے عائشہ نرمی اختیار کرو, بڑی نرمی کرنی ہے درجہ, کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. اسی تاں ہی پریشان ہیں سارے, اسی تاں پھس گئے ہیں سارے. کیوں اسی لوکاں نو پھسانے ہیں حضرت, تے جڑے لوکاں نو پھسائے پھر آپ ہی نہیں تو پھسنا ہے. اللہ دی مخلوق تے نرمی کرو حضرت. اے عائشہ نرمی اختیار کرو. اے عائشہ ساڈے پتر جڑے وادو پیسے نے نا, وادو خرچے خرچے بل چل سارے دودھ, وہ ساڈے کلے دے نہیں ہیں, وہ دے حقدار نہیں, ماں پیو حقدار نہیں. اور اس قدر بے حسی ہے. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی میں اپنے ابے نو اپنی اماں نو زکات دے سکنا, میں ڈوب مار کے تے جا کے کسے فیصل آباد دے گندے نالے ڈوب جا مر جا, کتے سیالکوٹ دے کسے نالے جو مر ڈوب جا کے. وہ بے شرما اتنا خبیث دل تیرے سینے میں ہے, تو پوچھ رہا ماں باپ کو زکات دے سکتے ہیں؟ چوڑے آج تینوں پالے جمے ہونا نے. لوگ پوچھن گیا کہ جی بہن بہن کو زکات دے سکتے, تو میں تو مر نہیں گیا مسئلہ پوچھن تو پہلے. وہ منحوسات تیرے ہوتے ہوئے نوبت آئی کیونکہ بہن کو زکات لینی پڑ گئی. شرم کر کو مسئلہ پوچھنے سے جی بھرا نو زکات دے سکنے ہیں, میں تو مر نہیں گیا پوچھن تو پہلے. نوبت کیوں آئی کہ تیرے بھائی کو زکات لینی پڑ گئی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیلی آیا, آ کے عرض کردہ ہے حضور
बड़ी परेशानी है तो मैं बड़े जतन किए लेकिन किते कोई मेरे काम नहीं आया। मैं आप कल आया हुआ तो मेरी मुश्किल आसान करो। लिखा है इमाम हसन ने इतना अता फरमाया, ऊंट ते रख के लैके गया। वो चला गया, इमाम हसन रोन लग पे। खादिम ने अर्ज की, हुजूर उन्हें मुश्किल दसी, आपने इन्ना दिता कि ऊंट ते रख के लैके गया तो रोन कानू डे दे। फिर मैं इसलिए रोन दिया, मेरा यार एडा परेशान है, मैनू पता ही नहीं, उन्होंने आके दसना पै गया। फिर मैं मेरा यार एडा परेशान, मैनू पता ही नहीं, उन्होंने आके दसना पै गया। मैं इसलिए अपने अल्लाह के आगे कि अल्लाह मैं अपने यार की खबर ही नहीं रखी। और लोग मसले क्या पूछते हैं, भरा नूं ज़कात दे सकने हैं, भैन नूं ज़कात दे सकने हैं, ठीक है मसला जो है। लेकिन मैं कहता हूँ यार हूँ तू भरा नूं ज़कात देगा, तू भैन नूं ज़कात देगा। कितने सख्त दिल हैं हमारे, कितने कितने बेहिस हैं हम। मदरस तेरा भरा तेरी भैन है, लेकिन चुप ही भली पाई है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। इसलिए भाई रहम करो अल्लाह दी मखलूक। और इसलिए रहम नहीं करना कि अगू सानू कोई रिस्पांस देंगे, नहीं नहीं। वो तो हज़रत अली ने पहले आख्या जिदे ते एहसान करें फिर वो शर तू बची। उम्मीद नहीं रखनी कोई भी, क्योंकि इन्हां वास्ते नहीं करना, अल्लाह वास्ते करना। असी सिला उहदे कोलों लैना, इन्हां ने सिला की देना। ये भी एक इशू है। वो देखो जी मैं इन्ना कीता, मैं तू इहदे लई कीता कि वो भी करेगा, अल्लाह लई करना पुत्र। इन्हां को कोई सिला नहीं रखना, उम्मीद कोई नहीं रखनी है अल्लाह का। और अल्लाह तेनू बड़ा बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। इस वक्त ज़रूरत है पुत्र। हम फरमाया उसूल दे दिया, जो रहम नहीं करता रहम नहीं किया जाता। कहते हज़रत उन्हें उत्ते आवाज़ कर मुँह करके ना को आवाज़ जी कढ़ी। कहते ने हम आ गए। कहते जब हम उसको कीमा खिलाने गए, इतनी तेज़ धूप थी कि हम पसीने में भीग गए। लेकिन कहते हैं जब कीमा खिला के वापस आए तो फिर हम बारिश में नहाते हुए वापस आए। रहम करो पुत्र, ताकि साढ़े ते भी करम दी बारिश होए, साढ़े ते भी करम। हम पुत्र हम कौम नहीं बन सके, हम एक नहीं हो सके, उसमें बड़ों का कसूर है। और उन कसूरवारों में एक नाम मिसबाई साहब का भी है कि जो हमारी ड्यूटियाँ थीं, जो हमें मालिकों ने कहा था, उस पर काम ही नहीं किया। इतनी इतनी महफिलें हैं लेकिन हासिल कुछ भी नहीं, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। जो ज़रूरियात दीन है, जो फ़र्ज़ हैं, जो वाजिबात हैं, हम उससे ढेरों दूर हैं। कुरान क्या कह रहा है, कुरान ने क्या करने को कहा है, कुरान ने किस किस से रोका है, साड़ी जाने वाला है। और पुत्र आप पे क्या गिला करूं? पहला गिला तो मुझे मिसबाई साहब से ही है। आप जिम्मेदार हैं, आप स्टेजों पे हैं, आपने क्या सलूक किया कुरान के साथ? शेर व शायरी की भरमार है, शेर व शायरी की कुरान है ही कोई नहीं। हमने ये क्या कि अपने स्टेजों से कुरान को निकाल दिया। हमने ये क्या कि अपने स्टेजों से कुरान पाक को रमज़ान च मुलाकात होएगी, तू गलाफ च रह 11 महीने, तेरा साडा की ताल्लुक? रमज़ान च आपे मुलाकात होएगी। बाकी तेरा साडा ना हमने तुझसे हिदायत लेनी है, ना हमने तुझसे रहनुमाई लेनी है, ना हमने तुझसे रहबरी लेनी। हजरत क्या क्या रंग कलामुल्लाह के, हजरत डॉक्टरों के तक्के खाने पे हैं। और अल्लाह कुरान के लिए क्या कह रहे हैं? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफा। शिफा कार भाई तक्के कांड है। और सहाबा अलैहिम रिदवान के लिए लिखा है जब बीमार होते 3 शिफाएं इकट्ठी करते, कुरान, शहद ते बारिश दा पानी, तीनों को कुरान ने शिफा कहा है। और उसका तरीका लिखा है कि किसी पत्थर के टुकड़े पे हजरत वो कुरान की को आयत लिखते, उसके ऊपर शहद लगाते और उसको बारिश के पानी में घोल के पी लेते। सहाबा कहते हमें शिफा हो जाया करती, क्योंकि अरब शरीफ में बारिश इतनी नहीं बरसती थी, इसलिए अक्सर व पेशतर बारिश का पानी नहीं होता था। तो कहते फिर हम क्या करते थे, किसी चमड़े के टुकड़े पे, किसी पत्थर पे कुरान की को आयत लिखनी, उत्ते शहद ला के चट लेना, सानू शिफा हो जानी। डॉक्टर हजरत आपको 2 करोड़ की भी दवाई दे, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि इसमें पक्की बात है कि शिफा है। वो की कहेगा? शिफा। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान च शिफा है, कुरान च शिफा है। लेकिन की ये असी गलाफां च लपेट के उन्होंने आपे किदों मुलाकात होएगी? रमजान।
اور حضرت صاحب جڑی رمضان بھی ملاقات ہوگی وہ کو ملاقات ہونی ہے وہ بھی اسی جان ہی چھڑانی ہے. ایک دھن سوار ہوگی کہ 1.25 گھنٹے 20 تراویاں مکانیاں نے. وہ قرآن کا حسن. اللہ کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے, کوئی ٹھہرے گا نہیں ہے. روک گئی ہے. وہ کون سی ملاقات ہوگی؟ وہ پتر اللہ دا واسطہ جی قرآن والے پاس. حضرت جی ہمارے جرموں کی فہرست بڑی طویل ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر قرآن پڑھا ہے اور ہم نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا ہے. جواب حضرت اونچی نہ دیجئے گا کوئی بھی, میرا کام دستک دینا ہے. اونچی جواب نہ دئیے. پڑھیا پھر بھی چپ, نہیں پڑھیا پھر بھی چپ. چلو حضرت ایک سوال کر لئیے جاندے جاندے ایک سوال کر لئیے. کیوں بھائی حضرت جی آخری واری کدوں ویکھیا سی قرآن شریف؟ آخری واری قرآن شریف اونچی نہیں دینا کسی نے, لیکن جواب دئیو ضرور. میرے آن دا مول پہ جائے گا, میں سمجھا گا میرا کام ہو گیا. جواب دینا ضرور ہے. آخری واری قرآن پاک کھول کے کدوں ویکھیا سی؟ سارے نو اپنا اپنا جواب پتہ ہے نا. یہ ساڈا حال ہے. یہ ساڈا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن. ساڑھے خار ہونے دی وجہ اور تے نہیں کوئی پتہ. وجہ یہ ہے اسی قرآن چھٹ چھڑے, اسی قرآن چھٹ چھڑے. ٹائم ہی کوئی نہیں کسی کل قرآن دئی ہے. کھولو پتر. میں حضرت یہ پچھلا رمضان یہ جو گزرا ہے, میں ویسے تو وہ باہر تھا, میرا حال میں 19 یا 20 رمضان کو واپس آیا. ایک پروگرام تھا درس قرآن نہ فجر کے بعد, سحری کی اپنے ادھر فجر پڑھی تو پڑھ کے میں اپنے علاقے کا پروگرام تھا. رانا صاحب ڈاکٹر توقیر صاحب, میں نے کہا بھائی تسی کو اللہ اللہ کرو تو میں کلیاں کر رہا پروگرام. میں نے گاڑی کھڑی کی مسجد کے سامنے, چھوٹا سا ایک احاطہ تھا, تو میں گاڑی سے اتر کے نا اپنی جوتی چینج کر رہا تھا. یہ بھی ایک ایشو ہے. ہاں جی, ہم اتنے غلیظ ہیں کہ رب کے گھر میں بھی جوتی چھوڑتے. چوری تے درسا باہر بھی نہیں کرنی چاہیے. اسی رب دے گھر بھی چوری کر لینے, اسی رب دے گھر نو بھی بے تبارہ کر چھڑے. جدو رب دے گھر جائیے تو سب تو پہلی ٹینشن جوتی دی ہوندی ہے, کس حد تک گر گئے حضرت. اور چلو یار جے تو چور بھی ہے کو معیار رکھ یار, جے تو چور بھی ہے کو معیار رکھ. وہ تو رب دے گھروں ہی چک لینا. حضرت صاحب اسی رب دے گھر تے بھی ٹیگ لا چھڑے کہ تو جوتی چک کر دے. ہوئے ہوئے اس لیے ساڑیاں پھر بڑیاں جوتی گاڑی میں 2 رکھی ہوتی ہیں. ایک جدو جانا ہے تو وہ پھر چپلی پا لئی دی کہ چلو حضرت. اور آپ کو کیا بتاؤں رہے کنیاں کہ چکیاں گئی ہیں. میں بھی اس وقت وارننگ پہ ہوں. بچیاں دی امی نے آکھیا جے اے چکی گئی تے گھر آنا. آپ سے مذاق سمجھ, میں سچ کہہ رہا ہوں. میں آپ پہ وارننگ پہ ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کیا اگے سیکنڈ لاسٹ وارننگ سی, وہ بھی چکتی ہے. ہوں آخری وارننگ ہے جو ہوں چکی گئی تے گھر آنا. تو ہی چنگا کام پڑیا جوتیاں چکان جاندے ہو. اللہ دا واسطہ یار کو معیار رکھو. ابل تے اللہ سانو معاف کرے, توفیق توبہ ہے, اسی کتے بھی چوری نہ کریے. تو بھائی چل جنی دیر نہیں ہے کم از کم وہ رب دے گھروں تے نہ چکو یار. کہ جڑا رب دے گھر عبادت کرن جائے انہوں ٹینشن ہی کوئی نہ ہوئے. کیسے گندے لوگ ہیں حضرت, کیسے گندے لوگ ہیں, کیسے گندے لوگ ہیں. ہم نے رب کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا. وہ جوتی پہ میں بدلنا تھے, وہ ظاہر ہے جو وقت تھا نا میرا آنے کا حضرت, تو سیف الملوک پڑھ کے بلنگان حضرت کہ چلو خطیب صاحب حضرت آنے نے تے بیان شروع انہیں دیر نا سیف الملوک پہ پڑھیں. تو کوئی دیوبندیاں دا مولوی اتھے ہی نا وہ پہ لنگے. تو جیسے اب آپ کا یہ پروگرام ہے, وہ باہر بندے کھڑے ہیں, ہمیں بالکل سے وہ مسجد کا بھی دروازہ نا وسط میں ہے بالکل. بادہ ہوتا ہے نا سائڈ پہ دروازہ ہوتا ہے, وہ دا دروازہ وشکار ہے. پھر جڑا آگے سین, پھر آگے مسجد کا وہ اس کا دروازہ بھی فرنٹ میں ہی ہے. تو دروازے کھلے ہوئے تھے, نظر آ رہا تھا باہر سے ظاہر. تو میں جوتی پہ بدلنا تو مولوی پہ لنگے تو پہلے نا کھلو کے ویکھن لگ پیا. کنی دیر اندر ویکھدا رہا. وہ باہر کچھ بچے کھڑے تھے, پھر ان کو کہتا ہے وہ رمضان شریف چ قرآن نازل ہویا کہ سیف الملوک نازل ہوئی.
तो ज़ाहिर है ਉਹਦਾ ਮਸਲਕ ਦੂਜਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਉਹ ਚਲੋ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ रमज़ान भी सैफुल मलूक ही पढ़ते हैं। बात तो उसने अच्छी नीयत से नहीं की थी लेकिन बात रमज़ान च भी कुरान रमज़ान च भी सैफुल मलूक ही पढ़ने सी। हालां कोई ऐसी वैसी बात ना समझिएगा पुत्र तुहानूं तो सिर्फ मियाँ साहब नाल उंज प्यार है मेरा तो मियाँ साहब नाल प्यार ही हो रहा। मियाँ साहब बड़े आला अरफा उच्चे लोग और पुसवाल गुज्जर तो ये गुनाहगार भी ढींडा गुज्जर है। दरअसल कोई ऐसा ना समझे कि मेरे दिल में को मियाँ साहब के लिए मेरा तो घर है मेरे तो बड़े ने मेरी तो जादे है लेकिन जो बात ठीक है वो ठीक है। मियाँ साहब का सारा कलाम तो कुरान दी अलहमद दी अलफ नूं नहीं पहुँच सकता लेकिन क्या है पुछदा है कि रमज़ान च कुरान नाज़िल होया कि सैफुल मलूक बच्चे कहन लगे जी कुरान तो कहंदा तुसीं ते सैफुल मलूक ही पढ़न डए हुए कुरान पुत्र असी लेकिन आपसे नहीं पहला गिला मुझे सुलेमान मिसबाई से सुलेमान मिसबाई का कसूर है। मैं निकला हुआ हूँ ना हज़रत रात को हम हबीब भाई के पास आए अल्लाह इनको सलामत रखे। अब हमने आगे ट्रैवल कर जाना है फिर हमने उससे आगे निकल जाना हो तो ज़ाहिर है सड़कों पे ही अब हम जहाँ से गुजरूँ फ्लैक्सें लगी हैं जिस फ्लैक्स को देखो माशाल्लाह 4 पीर साहबान आ रहे हैं ठीक है जी खतीब किन्ने हैं जी 2 आ रहे हैं जी नात खान किन्ने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं तो कुरान पढ़ने वाले किन्ने आ रहे हैं वो सिर्फ एक आ रहे हैं जिस महफल च रब दा कलाम पढ़न लई एक ही बंदा है उन्हें की करना है। और कईयां च एक भी नहीं कईयां च एक भी नहीं रहा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तुम्हारी महफलों में सबसे बेहतरीन महफल वो है जिसमें हर चीज़ पे कुरान गालिब हो और यहाँ कुरान गालिब नहीं है कुरान गायब है। इसलिए हमें पता ही नहीं की करना है की नहीं करना किदे ना लड़ना है किदे ना नहीं लड़ना हमें पता ही हम कर ही नहीं कुछ सके। हम एक दूसरे के मारू बन गए हर वेले एक दूसरे लिए अंदर कुछ प्लान चलता पे नहीं लत्तां किवें खिच्चीए इनू किवें सुटीए वो चलिया रब दी वंड राजी हो क्यों मत्था तू ए मत्था नहीं लाण डिया तू ओहदे नाल लाण डिया ये रब दी वंड है ये रब दी वंड है तू क्यों रब दी वंड ते खुश नहीं हो ये रब दी वंड है हज़रत ये मेरे अल्लाह ने ओहदे दिते ने मेरे रब ने रुतबे तू नहीं खुश रब दी वंड ते क्यों लगादा है तू इंज कर और इसी में फंसे हुए हैं हज़रत। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने मसनवी लिखी है बड़ी सोहनी किताब है। अब उसमें लिखते हैं वो कोई बंदा सी तो उन्हें काम बड़े शुरू किए लेकिन चलिया कोई नहीं उन्हें तंग आ गया तू चलता ही कोई नहीं तो छड्डो पना रोटी का वादा तो रब ने किया है ना वाह अल्लाह अल्लाह करो भाई रोटी आएगी। शुरू ने उसने इस तरह की फिर आस्ता आस्ता अल्लाह के जिक्र ने अपना रंग दिखाया और फिर कर्म हो गया लो लग गई है वक़्त गुजरता रहा। वो लिखा है 12 साल गुजरे तो गैब से आवाज़ आती है हाँ जी ओए बंदे हर वेले अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है क्या चाहता है। अर्ज़ करने लगा जी बस मेरी अल्लाह की बारगाह च ही अर्जी है हूँ कुछ नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि 2 वेले खान नूं मंगदा है बस है वे कि अल्लाह पाक हो इनकी रहमत कर छड़ ज़ाहिर है किसी फरिश्ते की आवाज़ होगी जैसे मेरे अल्लाह चाहें बस को 2 वेले इनू खान नूं लभ जाए बाकी अल्लाह अल्लाह ही करनी है। हुक्म आया बंदे अपने घर जा तो जेड़ा को पांडा पसंद आए वो चुक लै तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो नीयत करेगा खाना निकल आएगा और जितनी देर तक तू जिंदा रहेगा खाना निकलता भी रहेगा। बस एक काम करना है खाना कभी भी कलियां खाना नहीं जिदन कलियां खाएगा उदन बंद आपको तो पता ही नहीं कलियां खाना हूँ तो इधर साड़ियाँ जड़ियाँ हूँ इस टाइम मौजूदा मावां ने पढ़ वावे गई ने लेकिन पढ़ियाँ कोई भी नहीं है। साड़ियाँ मावां पढ़ियाँ कोई नहीं है लेकिन बड़ा ही पढ़ियाँ सन। बचपन में वो कहीं से पैसे मिलने न तो चीज़ लैके आनी सेंगनियाँ शेंगनियाँ जड़ी साढ़े बचपन च चलदियां होंदियां या पेस्ट्रियाँ पूस्ट्रियाँ ये मूफन शूफन तो नहीं सन होंदे कोई भी इधर यही सेंगनियाँ टाफियाँ वो मिचल वाले दी टाफियाँ होंदियां
वो छापर लैना भर के रुपये का वा भी सारा। तो वो घर फुफो के बच्चे भी आए ने, चाचे के भी आए ने, खाला दे। तुहानूं पता बच्चे चीज़ नहीं देंदे। ते अम्मी जी ने छापर दे, सुलेमान वो कलियां नहीं खाईदा पुत्तर, कलियां खाइए तो चलो कैमरा लगा है मैं नहीं बोलूँगा, जो कहनी कलियां खाइए तो चलो कह देनी, कलियां खाइए तो गूँ खाइए। साड़ियाँ मावां जड़ियाँ MSc FSc BSc कोई नहीं था, लेकिन मैं कहना PhD सन, वो PhD सन तरबियत के हवाले। कहना सुलेमान कलियां खाइए तो गूँ खाइए, तो रल खाइए तो खंड खाइए। कोई तो अम्मी ने कहना ना कलियां खाएगा तो कहना अच्छा अल्लाह तू ही खा लै भाई, मैं गूँ नहीं खाना, मैं खंड ही खानी है। लेकिन हूँ हैं अल्लाह हैं जी, लेकिन हूँ वाली कहते जा उत्ते लै जा, खा के ते मुँह धो के थले आई। ओए होए अल्लाह अल्लाह हमें तौफीक तरबियत दे, हम अपने दिल भी बड़े रखें और अपने बच्चों के दिल भी बड़े करें। वो कलियां खानी नहीं, नसदा गया घर आया, गरीब आदमी ही जड़ी को सारे नालों वड्डी पतीली लभी, उन्हें पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीयत गोश्त दी कीती, गोश्त ते रोटियां लग गई। बारों दो बंदे सदे रल खाधी। वो जो भी भुख लगनी ना पहले बंदे लैने, नीयत करनी सालन लिखना। मौलाना रूम फरमाते हैं बचपन दे को बेली आ गए मिलन, उन्होंने गल्लां पे करन ते नाल गल्लां गल्लां च कही आन रोटी अज तेरे लू खानी है। लेकिन वो वेखन ना आपे गया ना किसी नूं भेजिया, ना को अंदरों खुशबू आन डई। वो तंग आके बोल ही पे, उन्हें कहा तेन किन्नी बारी आख्या खाना तेरे लू खाना है तो तू हिलदा ही कोई नहीं पिया, क्यों भुखा रखना ही सानू। उन्हें कहा जोहर की नमाज जमात ना पढ़नी तो फिर जो को के खुआवांगा। जोर पढ़ी जमात ना लाए। एक बेले ने पूछा तू की खाना है, उन्हें कहा जी मैं आलू गोश्त खाना है। दूजे ने भाई तू, उन्हें कहा जी कीमा मटर खाना है। तीजे ने पूछा भाई तू, उन्हें कहा भाई पालक गोश्त खाना है। अंदर गया, तीनों सालन लैके बाहर आ गया। सालन ताज़ा फ्रैश धुआं पिया निकले, रोटियां ताज़ा, बड़ा हैरान होए। उन्हें क्यों लै इत्थे तो एक दी उम्मीद नहीं सी, ये तीन तीन लै आए। उन्हें कहा की है तेरे को अंदर वे? उन्हें कहा तुम अंदर नूं छड्डो भी खाओ। वो क्योंकि तजस्सुस था, दो दो तीन तीन नवाले लगाए, वो नहीं दिल मनिया खान। उठ खलोते उन्हें कहा पहले अंदर दस की, अंदर लै गया, दिखाया भाई मालक ने करम कर चढ़िया। जो भुख लगती दो बंदे सदी दिन खाना निकल आंदा। वो थोड़ी देर और यार बैठे थे, वो भी टुर गए उठ के। मुला रूम फरमाते हैं दो तो टुर गए वापस, एक ने लई कि तो तस्बीह तो टुर गया जंगल, और उन्हें भी जाके अल्लाह अल्लाह शुरू कर चढ़ी। 2 साल 4 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 पूरे होए ਉਹਦੇ भी, उन्हें भी आवाज़ पई। उन्हें क्या बंदे की चाहना है, हर वेले अल्लाह अल्लाह ही करता रहना है। उन्हें कहा जी चाहिए कख नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो। चाहिए कख नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो। हजरत साहब असी इन्हां कम्मां च उमरां लंघा छड़ियां। जे किसी ने मालक ने देश की दी असी खुश होए, असी वह ही क्या कि या अल्लाह मैनू और कख नहीं, मैं मेरे यार को देश की वापस ले लो। असी उमरां इन्हां कम्मां च लंघा। और मैं कहता हूँ पुत्र कोई बहादुरी नहीं की। हला पुत्र बनता ऐसी जे मेरा अल्लाह किसी को देश की दवे, देश की तू मुराद गड्डी दवे, ओहदा दवे, सोहना घर दवे, सोहनी बीवी दवे, बच्चे दवे, पोजीशन दवे, शान दवे, शौकत दवे, इज्जत दवे, वकार दवे, काम दवे। बनता ऐसी कि ही दुआ कर दे या अल्लाह साडे वीर कल एक देश की एदियां 4 कर दे। बनता ऐसी एदियां। और मैं पुत्र इस बात पे कोई गारंटी नहीं दूंगा, बेनियाज दियां बेनियाजियां ने। हालात लिखिया दाए कि जदों भी कोई मुसलमान भरा किसी मुसलमान लई उहदी कंड पिछे मुंह ते नहीं दुआ करे, वो दुआ जरूर कबूल होएगी। लेकिन फिर भी मालक दियां बेनियाजियां हैं जी। फिर भी मैं नहीं गारंटी देता कि तू किसी लिए दुआ करें या अल्लाह एक के ते 4 कर दे ते मालक कर दे, मैं लेकिन अगली गारंटी देना मैं जी लियाओ कापी पेंसिल लिखांगा साइन करांगा। जो तू किसी लिए दुआ करनी है ना कि अल्लाह दियां 4 कर दे, ओदियां भावें 4 होन ना होन, तेरियां 8 पक्कियां ने, तेरियां 8 पक्कियां। लेकिन असी की कीता 4 ओदियां भी खुआ छड़ियां, 8 अपनियां भी खुआ छड़ियां। असी 4 ओदियां भी खुआ छड़ियां ते 8 अपनियां भी खुआ। और ना पुत्रो इस कम्मे ना पाओ, रब दी वंड ते राजी हो।
रब दी वंड तेरा अल्लाह दी जात ने किसी नूं दिता, खुश हो पुत्र, दुआ करो भाई, अंडा खा। वो दुआ असल च उहदे लई नहीं, दुआ तेरे अपने लिए है। लेकिन असी किहड़े कम्मे पै गए, असी एक उम्मत ही नहीं बन सके, असी एक कौम। सानू पुत्र अमरीका नहीं मार सकेगा कदी, वो कदी साडे ते गालिब नहीं है, साडे ते कदी कोई गालिब नहीं है। असी जिदों भी मारना है, असी एक दूजे नूं आपे ही मारना है। पुत्र जी कोई इंज दा काम हुंदा, 78 साल किन्नी वारी ही सुनन डए हैं जी, अज पाकिस्तान गया, कल गया, परसों गया, किते गया? किते भी नहीं गया, तो ना ही इन्हें जाना है। क्योंकि पुत्र है वो बूटा जिन्हों मुहम्मद अली ने लाया है, जेड़े बूटे नूं मुहम्मद अली पाक लाण, ਉਹਨੂੰ कौन ਉਹਦਾ कोई कुछ बिगाड़, ਇਹਦਾ जिदू बिगाड़ना पुत्र असी बिगाड़ना, ਇਹਦਾ किसी ने कख नहीं बिगाड़ना। ये वो बूटा जिन्हों मुहम्मद पाक और अली पाक ने लाया, ਇਹਦਾ कोई कुछ नहीं बिगाड़, ਇਹਦਾ मारू कोई भी नहीं पुत्र, ਇਹਦਾ मारू असी आप ही। दिल तो करता है मैं इस भी कुछ अगे बोला, लेकिन भाई अम्मी बड़ी डाडी है, इसलिए मैं इस तो अगे नहीं बोलना कख भी। अल्लाह सानू सारे मावां ते नरम हुंदियां ने, मावां, इसलिए भाई मैं अगे कुछ भी नहीं बोलना, बस मैं दुआ ही करांगा। हज़रत है मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पुत्र दीन सीखो, लिखो, वो मतलब सीखो, मौजू सीखो, मकसद सीखो। इतने कानून टोरे हैं, ना लड़न आए हैं, ना भिड़न आए हैं, ना नफरत करन आए हैं, ना हसद करन आए हैं, ना की मालका ने कद लई भेजा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदू। इबादत लई टोरे पुत्र, वो कीती कोई नहीं, उस पासे आए कोई नहीं। हज़रत मैं गुफ्तगू समेटूँ क्योंकि बड़ा लंबा सफ़र करना है, मेरे ख्याल से तो जो पैगाम दिया इसके बाद ज़रूरत नहीं। फिर भी हज़रत जड़ियाँ खुराकां असी खाण डए दे हैं ना, मैनू नहीं लगता कि असी कोई 70-80 ते जाइए, क्योंकि शै नहीं कोई खालस है हज़रत, चिल्ला माशा अल्लाह। लेकिन चलो मैं दुआ करना, अल्लाह करे जी असी ते जाइए, सेहत वाले असी होन, तंदुरुस्ती वाले असी होन। लेकिन मैं कहना पुत्र जी 80 साल साड़ी उम्र हो गई बिलफर्ज, जे साड़ी 80 हो गई तो पुत्र 40 तो वो ने जड़े सौ के लगाने, 40 तो वो ने जड़े सोने के लगाने, 40 साल सोना ही है असी, तो बाकी किन्ने रह गए 40, तो 40 भी ताने जे 80 हुई थे, जे 70 हो गई तो 35, जे 60 हुई तो 30, तो जे 50 हुई तो 25, 40 35 30 तो 25 की खेड़ है सारी। वो चलिया जन्नत नाल इस 35 40 30 का की मुकाबला? हाँ जी, इत्थे ते कयामत का एक दिन 50,000 साल का होना है। 50,000 साल दे विच 25 सेकंड भावें ना बने, सेकंड का होरे किन्नवां हिस्सा बने जाके हज़रत। लेकिन असी की कीता हज़रत, असी सेकंड का किन्नवां हिस्सा रख लिया। अल्लाह पाक छड़ छड़े, रसूल पाक छड़ छड़े, जन्नत छड़ छड़ी, कुरान छड़ छड़िया, और की रख लिया सेकंड का पता नहीं किन्नवां हिस्सा असी वो रख लिया। अल्लाह पुत्र इस सेकंड के किन्नवें हिस्से का की मुकाबला? अब इतना वक्त वेला नहीं है, बस इतनी गुजारिश करूँगा पुत्र, कुरान शरीफ तर्जमा आला हज़रत कंजुल ईमान ते हाशिया सैयद मोहम्मद नाइमुद्दीन मुरादाबादी खज़ाइनुल इरफान है, खोलो और पढ़ो हज़रत, सूरह रहमान पढ़ो, जन्नत की सैर करो। अल्लाह ने की बड़ी नेमतें जी, वक्त ही नहीं है सारी बताई जा सकती। पहली नेमत हो सकता है इस तो पहले भी होए, कोई मेरा केड़ा कोई इल्म खोल दे, लेकिन चलो ताड़े लिहाज ना मैं जड़ा कहना, पहली नेमत जी जन्नत की होएगी, हर जन्नती की उम्र 30 साल होएगी, भरपूर जवानी, 25 नहीं, नादान होंदा बंदा, 30 जो अकल कामिल हो जाती है। हर जन्नती की उम्र 30 साल, कदी 31 नहीं आएगा, कदी 32 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा। इत्थे 31 तो बाद 32 33 बंदा ढलना शुरू होंदा, फिर जिहड़ी स्किन की पोजीशन 30 च हुंदी है, फिर आस्ता आस्ता वो पोजीशन रहिंदी नहीं, 25 च कित्थे झुरी पैंदी है हज़रत दस्सिया, लेकिन फिर 40 पैन लग पैंदी, आस्ता ढलदा। लेकिन उत्थे इंज नहीं है, क्योंकि लिखा है कि मौत नूं एक मैंडे की शक्ल च लिया जाएगा और जन्नत और जहन्नम दे विच रख के मौत नूं ज़बह कर दिता जाएगा।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤੀ ਮਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬੀਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤੀ ਮਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਗਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇੰਝ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਂਗੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਹੈਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਸਨ ਵੀ ਤੇ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਗਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ। ਇਤਨਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਏ, سیکنڈ رکھ لیا سی۔ اللہ پتر صوفی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، میں کسی نعمت کا انکاری نہیں، لیکن صوفی کہتے ہیں ٹھیک ہے ساری نعمت جنت دی، لیکن سارا کچھ ایک پاسے، لیکن جنت دی جڑی سب تو بڑی نعمت ہے وہ اللہ دا دیدار ہے، وہ اللہ دا دیدار ہے۔ جنت دی جڑی سب تو بڑی نعمت ہے جنتی واسطے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ ہے، لیکن اسی اللہ اکبر یا رسول اللہ، لیکن اسی یہ سارا کچھ ایسے اقبال نے کیا کیا ہے، تم نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم گما لا الہ الا۔ چلیا تو رے کیڑیاں کیڑیاں آساں لا بیٹھا ہے انہاں نال، یہ تے سارے وہ نے جنہاں نے سانو دب کے آ کے سارے تو پہلے گھر کٹھیاں ہو کے تے روٹی کھانی ہے بیٹھ کے، تیرے لئی کسی نے ایک ویلے دی روٹی نہیں چھڈنی ہے، تو انہاں لئی اللہ چڑھ چڑھیا۔ جدوں میرے ویر زور نہیں پڑھن جاندے تے کی کرنے ہونے ہے نا، جو کسی کول بیٹھے ہونے، جدو اثر نہیں پڑھتے تو بھاجی کی کرنے ہونے ہے نا، جو کسی کل بیٹھے ہونے ہیں، ٹائم اللہ دی ذات دا دے ہے نا نہیں چھڑے، لیکن جدو میری واری آنی ہے انہوں نے کی کرنا ہے، اور اے نہیں کہ جدو انہوں نے مینوں دب کے آ کے گھر بہ کے روٹی کھانی تے اتھرواں نال روٹی کھانی تے کھاندے انہوں نے کہنا یار برکی نہیں لنگن ڈئی، نہیں ڈیمانڈاں ہونیاں نے، وہ چول ٹنڈے نے، وہ جاؤ تازہ روٹیاں لے کے آ، وہ سالن گرم کرو، وہ کو بوٹی چنگی جی لیا ہوئے، تینوں مینوں دب کے آ کے انہوں نے سب تو پہلا کام کی کرنا ہے، روٹی کھانی ہے۔ اس لیے تو محمد بوٹا گجراتی بولیا، محمد بوٹا کی کہندا، کہندا جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اجونا بھی بازیاں ہاریاں، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نے۔ او پتر اللہ تے اللہ دے رسول نہ لاؤ یارا، پتر یہ تھوڑا سا وقت ہے، کیا بندہ اس میں بولے کیا چھوڑے، پھر بھی کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ علم نافع عطا کرے، اللہ کرم اور رحم کرے۔ پتر اپنے اللہ والا اپنے اللہ والا، پتر اسی بڑا رونا تے کرلانا ہے اس دن، لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہونا پتر۔ آج وقت پتر اللہ دے حضور پیشی ایتھے تے فرمایا جوں ہی بے نماز نو قبر رکھیا جائے گا 17 عذاباں دا سامنا کرنا پائے گا۔ ایتھے پتر ڈاکٹر صرف سانو اینا کہہ چھڑے نا تیرے کل ایک ہفتہ ہے، اسی او دی من لینی، لیکن کیسے اسی مسلمان ہاں رسول پاک دی من دے نہیں۔ جے تو رسول پاک دی مننا ہے، جے اسی رسول پاک دی مننے ہاں، تو پھر حضور نبی علیہ السلام کی فرما رہے ہیں جویں بے نماز نو قبر رکھیا جائے گا 17 عذاباں دا سامنا کرنا۔ اور حضرت جی 16
किन्ने बर्दाश्त करने ने। फरमाया पहला अजाब ये होगा, उसकी कब्र ही आपस में मिल जाएगी, उसकी कब्र आपस में मोहम्मद बूटिया झूठा ही जाके सारा, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जाके सारा, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जाके सच्चियां अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां यारियां। पुत्र अल्लाह दी तरफ आओ, ना करो बच्चे, उत्थे करांगे मौजां जाके, उत्थे इत्थे नहीं। हाँ अल्लाह कराए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पुत्र रब ना भुल्ली है। खुदा तेनू समानी चाड़ दे, लेकिन रब ना भुल्ली कदी। खुदा तेनू साइकिल ते लै आए, फिर भी ना भुल्ली है। जे कोई गड्डी बैठा है वह भी आपे नहीं बैठा, मालका ने बाया। जे कोई चिंगची बैठा है वह भी आपे नहीं बैठा, वह भी मालका ने बाया। मैं चिंगची भी बैठा वां, मैं कोते रेड़े ते भी बैठा वां, मैं साइकिल ते भी बैठा वां, मैं 70 ते भी बैठा वां, मैं 125 ते भी बैठा वां, मैं मेहरान ते भी बैठा, मैं वैगन आर ते भी बैठा वां। वह भी रंग ओहदे सन, ए भी रंग ओहदे ही ने। उत्थे बह के भी सुनिया है, अज इत्थे बह के भी सुनाण डे मैं। जदों उत्थे सां वह भी रंग ओहदे सन, जदों इत्थे आ ए भी रंग ओहदे ही ने। मेरा की पुत्रा, मेरा कख भी नहीं है, ये ओहदे ही रंग ने। जिसे चाहे मस्त फिराए तू, जिसे चाहे होश में लाए तू ही होश दे, तू ही बेखुदी, तेरी शान जल। अपना की पुत्रा, उथे करांगे पुत्रा मौजां जाके, उथे करांगे। इत्थे दारुल अमल है, इत्थे अमल करने पुत्र। ऐसे तो मियाँ साहब ने आख्या ना, लोए 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 ओ लोए लोए उपर लै कुड़िए, जे तू पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना, ते कर जांदी ने डरना। मैंने टुर जाना छड़ के, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं पुत्रा तेरे मेरे कल खुल, तेरे मेरे सके पुत्र ने नहीं रुकना है, उन्हें भी टुर जाना है, किसी ने नहीं रुकना, टुर जाना है छड़ छड़ा के। सानू अज करिए पुत्र वो वास्ते, अपनियां नमाज़ां पूरियां करो। अल्लाह तुहानू सारियां नू सलामत रखे, बाकरामत रखे। फिर कदी मेरा मौला को वक़्त वेला ले आया तो गल तो फिर जी क्यों हूँ असीं इस महफल जो की लैके चले हैं, की लैके चले हैं फिर इत्थों? मैं कहना एक शै लै जाइए तो एक छड़ जाइए, लै इत्थों नमाज जाइए। आज सारे पक्का इरादा करके उठिए, जान जाती है तो जाए नमाज, कोई लैके जाइए ना भाजी महफल च, वो खाली बह के ना टुर जाइए, तो छड़ भी कुछ जाइए। मेरा गुस्सा छड़ जाइए इत्थे, जदों घर जाइए महल्लेदार पूछण बई की होया, हुण गुस्सा नहीं करता, तो जी कभी महफल ते गए सन नबी पाक दी, ते उत्थे मैं गुस्सा छड़ आया। पर सब मकसद दईए ना अपनी महफलों में, कोई मकसद है पुत्र है तो नहीं सुनिया तो सुनाया तो घर टुर गए। मालक ने की आख्या, सुनिया सुनाया जान छड़ानी उत्थे। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहात, कामयाब होएगा जड़ा ईमान ले आएगा और ईमान ले आने तो बाद फिर चंगे अमल करेगा। ये मकसद नहीं है किसी ने सुना किसी ने सुनाया और घरों को चले गए, उथे अमलों के होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात कुछ। फिर जी फिर लैके चाहिए नमाज है तू सारे पक्का हो गया जी। वेखो ना किन्ने ने हाथी नहीं खड़ा, मैं को तेरे को गुरदा मंग बैठा वां। वाह भाई वाह, तुही तो इंज डर गए जिवें मेरे गुरदा मंग लिया। अल्लाह रहम करे पुत्र, अल्लाह तौफीक दे, कम से कम हाथी दलेरी ना खिलार छड़िया करो। और नहीं भी तेरा प्रोग्राम पढ़न था तो हाथी खिलार चढ़, क्यों जी पक्का हो गया फिर? अच्छा या अल्लाह हाथ ना निकला रहे ने औखियां सौखियां, चल तू खलोते हाथ कबूल कर, सानू नमाजी कर दे या अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अहबाब जो हैं